کہتے ہیں بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، جو شوہر سے شروع اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کی عزت اور ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میرے شوہر نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور میں بہت اکیلی ہوں۔ اس سے بیوی تو خوش ہوگی اور ساتھ پیارا رب اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ میں محبت نہیں چاہتا، عزت چاہتا ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر کام مشکل ہے، کوئی کام آسان نہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری نظر میں کون سا کام مشکل ہے تو میں کہوں گا اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو کو پلکوں کی باڑ سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دھکیل کر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہنا جی میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں، بیٹی یا بہن کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا حویل بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کے آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ بچہ چاہے کتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ اگر کسی دوست کی یادداشت اختیار کرے اور تم کبھی اسے بھلا نہ پاؤ تو یہ تیرا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کی دوستی اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔
جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کے آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ شوہر جب بیوی پر غصہ کرے تو شوہر کا نام لے کر بیوی یہ دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جو شخص دعا کے آغاز میں یا مجیب 11 مرتبہ پڑھ لے اور دعا مانگنے کے بعد بھی 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے تو اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آنکھیں دنیا کی تمام معصومیت اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ جب روتی ہیں تو دلوں کو ہلا دیتی ہیں اور جب بند ہوتی ہیں تو دنیا کو رلا دیتی ہیں۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور دل کے نہیں سچے دل کے ہوتے ہیں۔ سکون دولت سے نہیں بلکہ کمزور کی دعا اور خدا کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم میٹھا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس بات میں چیت میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت واسع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔